السلام علیکم متی اللہ جان این جے ٹی وی۔ اب ایک دن بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے جو متنازع 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تشکیل پایا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منگل کو طلب کیا اور اسی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بہت سی چیزیں واضح ہوں گی۔ جو بہت سے آئینی اور قانونی سوالات 26ویں آئینی ترمیم پر اٹھ رہے تھے، ان سوالات کے جواب بھی ہمیں مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ، کیا جوڈیشل کمیشن مکمل ہے؟ کیا یہ جوڈیشل کمیشن ایک رکن کی تعیناتی کے بغیر آئینی بینچز بنا سکتا ہے؟ اور کیا آئینی بینچز بننے کے بعد اس رکن کی تعیناتی ہوگی؟ اور پھر اس جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچز میں کون کون سے ججز کو تعینات کرنا ہے؟ کیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے؟ اور اگر وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہوں گے تو کیا آئینی بینچ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر موجود ہوں گے؟ اور یہ فیصلے اگر اکثریت سے ہونے ہیں تو جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ پہلے اجلاس میں تو صرف 4 ہوں گے، تو کیا پھر حکومت بظاہر جو کہ اکثریت میں ہے وہ اپنی مرضی کے آئینی بینچز کے ججز کے حوالے سے منظوری دے گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اور پھر سب سے پہلا جو اہم ترین کیس ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں ہیں، کیا ان کا فیصلہ پہلے ہوگا یا کون سا کیس سنا جائے گا؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میری بائیں جانب حسنات ملک، سینئر جرنلسٹ، کورٹ رپورٹر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میری دائیں جانب ثاقب بشیر، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، باقاعدگی سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اب تو سپریم کورٹ کے معاملات کو بھی وہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میں آج اپنے پینلسٹ سے یہی رکھوں گا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ دونوں دوستوں کی اجازت سے اگر میں مختصراً پہلے ایک جو خود میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے خیال میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آئینی بینچ کے سربراہ نہیں ہوتے تو پھر وہ جو ایک تاثر ہے کہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے وہ زور پکڑے گا۔ وہ ایسے کہ ایک چیف جسٹس ہوگا جو سپریم کورٹ کا سربراہ ہوگا اور ایک آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، اور ان کے اختیارات کے حوالے سے بھی بڑی بعد میں کشمکش ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلی بار کم از کم چیف جسٹس کو ہی آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ اس میں مسئلہ ہے حکومت کو۔ حکومت نہیں چاہتی کہ کسی بھی آئینی بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ یا دیگر وہ ججز شامل ہوں جنہوں نے 13 ججوں کی فل کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ اکثریتی فیصلہ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ تو اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ جوڈیشل کمیشن مقرر کرتا ہے تو اس میں حکومت کو یہ نقصان ہے کہ پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو آئینی بینچ میں شامل نہ کرنے کا حکومت کو جواز دینا ہوگا، حکومت کو وضاحت دینی ہوگی۔ اور پھر جوڈیشل کمیشن نے اپنے پہلے اجلاس میں یہ بھی طے کرنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز، سینئر ججز کو نظر انداز کر کے آئینی بینچز پہ جونیئر ججز کو بٹھایا جاتا ہے تو پھر کیا جوڈیشل کمیشن پابند ہے کہ وہ تحریری طور پہ منٹس آف دا میٹنگ میں وجوہات بیان کرے، وضاحت دے کہ کیوں سینئر ججز کو آئینی بینچ پہ نہیں بٹھایا گیا؟ یہ بھی اس سوال کا جواب ہے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر آئینی بینچ کا سربراہ لگایا جاتا ہے تو پھر مشکل ہوگا حکومت کے لیے جسٹس جو منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بائی پاس کر کے جسٹس امین الدین خان کو مثال کے طور پہ آئینی بینچ کا سربراہ لگانا۔ مگر اگر جسٹس امین الدین خان کو حکومت آئینی بینچ کا سربراہ لگاتی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو یا فار دیٹ میٹر چیف جسٹس کو بھی آئینی بینچ کے اوپر تعینات نہ کرنے کے لیے حکومت کو کوئی جواز شاید نہ دینا پڑے، کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق آئینی بینچ کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ آئینی بینچ میں سینئر ترین
جو آئینی بینچوں میں سینئر ترین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جسٹس امین الدین خان کے نیچے جو ججز ہوں گے پھر وہی آئینی بینچ میں آ سکیں گے. تو اس لیے شاید حکومت کو زیادہ وضاحتیں نہ دینی پڑے اگر جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جاتا ہے. تو یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے اور یہی سوال میں اپنے ساتھی پینلسٹ کے سامنے بھی رکھوں گا. سب سے پہلے تو حسنات ملک آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے جہاں تک آئینی بینچ کے سربراہ کا معاملہ ہے, اور کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے حکومت کے جو نمائندے ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ غور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل محمد اللہ جان صاحب, اور میری اس حوالے سے اٹارنی جنرل منصور امان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کو جسٹس یحییٰ افریدی کو سربراہ آئینی بینچ کا بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہی ہوں گے. اب کیا اٹارنی جنرل کی جو رائے ہے وہ اس کے ساتھ لا منسٹر اعظم ندیر تارڑ اور دوسرے جو ممبران ہیں شیخ آفتاب, فاروق اعظم نائک وہ بھی مانیں گے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب پہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آنا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر یہ کیا کرنا, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ورڈ ہے, بینچ نہیں ہے. جب بینچز کا ذکر ہے تو آپ نے تین بھی بنا سکتے ہیں. ایک جیسے یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بینچ ہو, دوسرا جیسے منصور کی سربراہی میں ہو, تیسرا جیسے منیب کی سربراہی میں ہو, 3 بینچ ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور اب تو 25 تعداد بھی 25 ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ منصور صاحب اور منیب صاحب کو آئینی بینچ میں ڈالیں گے تو وہ جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے اس میں وہ پھر ڈومینیٹ کریں گے. تو یہ سارا جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہی ان 2 ججز کو روکنے کے لیے اور سارا کچھ, تو پھر تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشش حکومت کی ہوگی کہ جیسے یحییٰ افریدی ساتھ جیسے امین الدین خان, جیسے جمال مندوخیل, یا جیسے نعیم اختر افغان, جیسے محمد علی مظہر, ان پہ بھی آج کل حکومت کی ہے کہ جی ان کو کریں شامل, وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن منصور علی شاہ اور منیب اختر کو بینچ میں کانسٹیٹیوشن بینچ میں ہوں گے تو وہ جو اوپینین ہے ججز کی وہ پریویل کر لیں گے. ایسے ججز نہیں ہیں جو ڈومینیٹ ہو رہے ہیں. تو اب میں یہ نہیں کہوں گا ریلو کٹے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ججز جو منصور علی شاہ اور منیب اختر ان کو حکومت نہیں چاہ رہی کہ آئینی بینچ میں جو ہے اس طرح خواہش ہے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کو بائی پاس کرنے کا کوئی وجوہات کمیشن کے ریکارڈ پہ لانے کی پابند ہے؟ دیکھیں اب یہ تو سارا معاملہ ہے جیسے یحییٰ افریدی پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. اب یحییٰ افریدی صاحب اور جیسے امین الدین خان صاحب اگر ساتھ دیں تو ظاہری بات ہے PTI کے 2 لا میکر عمر ایوب اینڈ جو دوسرے ہیں شبلی فراز, انہوں نے تو کرنا ہے. اب یہ اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ہو جائے. آئیڈیلی تو مطیع اللہ جان صاحب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ 5 کا آئینی بینچ اگر ایک بنانا ہے اس میں ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہے اور بیسٹ بینچ ہے. لیکن یہ جو پک اینڈ چوز ہے اور محمد اس وقت ریپرزنٹیشن ہے نا, ضروری تو نہیں ہے ہر وقت پہلے 5 ججز میں صوبائی ریپرزنٹیشن. اب دیکھیں یہاں یہ ایک نیریٹو چلایا گیا جی کہ منصور علی شاہ تو چیف جسٹس بن جاتے, PTI نے خراب, تو امین الدین خان کو کون خراب کر رہا ہے اور ان پہ کون محنت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکومت پک اینڈ چوز کرے گی اور وہاں جو بات یہ ہے کہ اب صوبہ وائز کہا جا رہا ہے کہ جی ہر صوبے سے اور کچھ وش لسٹ ہے, چلیں اس پہ بھی آئیں گے ہم. ثاقب بشیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنائے گی؟ اور بائی دا وے وہ خود بخود بن جائیں گے اگر یحییٰ افریدی آئینی بینچ کے لیے منتخب کرتا ہے کمیشن اکثریت کے ساتھ, تو وہ تو آٹومیٹیکلی پھر سینئر ترین ہونے کے باعث بن جائیں گے. میرا خیال ہے اس پہ بحث کرنے کے بجائے یا میں اپنی رائے دینے کے بجائے کہ کیا بنائے گی, اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا نہیں بنائے گی. کیونکہ ابھی یہ 22 اکتوبر کو حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کو ریجیکٹ کر کے, جو پارلیمانی کمیٹی ہے اکثریت, انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں وہ بہترین آپشن ہے. یہ حکومت نے 22 اکتوبر کو کہا ہے. تو کیا یہ تقریباً جو ہے وہ 14 یا 15 دنوں کے بعد وہ 5 نومبر کو جب بیٹھیں گے وہاں پہ جو حکومت کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی ہوں گے, اٹارنی جنرل ہوں گے جو ہر وقت جو ہے وہ ججز سے ملتے رہتے ہیں,
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے پہلے بھی ملے, بعد میں ملتے رہتے ہیں, لا منسٹر ملتے رہتے ہیں, تو وہ یہ 15 دنوں کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ جو ہم نے 15 دن پہلے یہ فیصلہ کیا تھا وہ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے آئینی جج بننے کے یا آئینی میٹر سننے کے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے پاس میری نظر میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی سینسیبل بندہ ہوگا جو ان کو کوئی مشورہ دے تو وہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر تو کسی صورت جو ہے وہ اعتراض نہیں کریں گے, نہ کرنا چاہیے. اگر وہ اعتراض کرتے ہیں اگر وہ اعتراض کرتے ہیں جی میں بات کر رہا ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا جی کہ 2 جج جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں, کنٹروورسی میں رہے, اور ایک نان کنٹروورشل ہے, تو اس وجہ سے یحییٰ آفریدی صاحب کیونکہ وہ نان کنٹروورشل ہیں تو وہ آئینی بینچ کے تو کروانا کیا ہے ججز سے کہ آپ نان کنٹروورشل بھی نہ بینچ کریں. ویسے ایک بات ہے, جس جج کا نام رانا ثناءاللہ جیسے سیاستدان لے لیں وہ تو واقعی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. بٹ اینی وے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ 5 نومبر کو یہ کہتی ہے کہ آئینی بینچ کا ہیڈ یا آئینی بینچ کا جج جسٹس یحییٰ آفریدی کو نہیں بننا چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلے کی نفی کر رہے ہیں. لا منسٹر الگ تعریفیں کر رہے تھے, پوری حکومت الگ تعریفیں کر رہی تھی, تو ان کو میرا خیال میں کم سے کم جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ میں شامل نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب حکومت نے ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ٹکر لینی ہے عدلیہ سے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں پھر سموتھ چل سکیں گی. اس لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ کم سے کم جو جیسے یحییٰ آفریدی ہیں ان کو جو ہے وہ نکالنے کا کوئی آپشن نہیں ہے بینچز سے. میرا سوال تو یہی ہے نا کہ یہ آپشن جو جوڈیشل کمیشن ایکسرسائز کرتا ہے, تو کیا جوڈیشل کمیشن کسی بھی سینئر جج کو آئینی بینچ کے لیے بائی پاس کرنے کی وجوہات تحریر کرنے کا پابند ہے؟ نہیں, جب میٹنگ منٹس آتے ہیں, یہ کوئی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس طرح کا اجلاس تو نہیں ہے ان کیمرہ کہ جس کی اگر کوئی ریزنز دی بھی گئی ہیں کہ جسٹس منصور اور منیب کو آپ نے چیف جسٹس نہیں بنایا تو کس وجہ سے نہیں بنایا, وہ تو بس ایک ماضی کا حصہ بن گیا کہ کس وجہ سے نہیں بنایا. تو اب اگر کریں گے اس کے میٹنگ منٹس آئیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ایکچوئل کام ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا, میٹنگ منٹس تو اسی کی جاری کرنی ہے. میٹنگ منٹس یہ تو نہیں جاری ہونے, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ 12 لوگ اجلاس میں شرکت کریں گے, اتنا ٹائم لگے گا, یہ ہوگا جی سیکریٹریٹ فلاں جگہ پہ ہوگا, یہ تو میٹنگ منٹس نا. میٹنگ منٹس جس چیز کا نام ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ کے اندر ڈسکشن کیا ہوئی ہے, کس نے کیا رائے دی ہے, سامنے آئے, وجوہات سامنے آ جائیں. اس سے پہلے جو معاملہ ہے وہ لیگل اناملی کا ہے, اور بہت سے وکلاء جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں, حالانکہ آپ کی رائے اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کریٹ ہی نہیں ہو سکتا, اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے یا جو اس میں ایڈ ہونا ہے 13واں ممبر, اس کا معلوم ہی نہیں کہ اس کو کیسے بننا ہے, یہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے. تو یہ جو چیز ہے اب لگتا ہی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے 12 ججز. یہ کس طرح ہوا ہے؟ 12 جج جو ہیں وہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں 13 رکنی باڈی میں 12 کیسے؟ اور ایک طرف ہم 63A کی ججمنٹ کہتے رہے کہ جیسے منیب اختر نے جی ری رائٹ کر دی اور وہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ڈال دی جو نہیں تھی. اب جو یہ جو ایک لکونہ رہ گیا ہے اس کو فل کرنے کے لیے یا تو انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی. میرے خیال میں اس کے کوئی جواز تو ضرور ہیں. کبھی کبھی اٹارنی جنرل صاحب ہم سے بھی بات کر لیتے ہیں تو ان کا جو بظاہر موقف ہے وہ یہی ہے کہ آئین کے اندر ایک تو جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کمیشن نے آئینی بینچ بنانے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنیں گے تو اس کے بعد جو آئینی بینچ میں سینئر ترین جج ہوگا وہ اس کا کمیشن بنے گا. تو یعنی کہ تیسری بات یہ ہے کہ کمیشن جو ہے ایک ممبر کی غیر حاضری میں, عدم موجودگی میں وہ کیسے آئینی بینچ بنا سکتا ہے. اس کا جواب بھی آئینی ترمیم میں دے دیا گیا ہے, اور اس میں ایک شک ہے جس کا حوالہ اٹارنی جنرل بھی دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شک کے مطابق جوڈیشل کمیشن کی کارروائی جو ہے وہ کسی بھی ممبر کی عدم موجودگی یا کسی بھی ممبر کی خالی اسامی کی وجہ سے انویلڈ نہیں ہوگی, غیر مؤثر نہیں ہوگی. یہ ایک شک ہے باقاعدہ, اور وہ اسی مقصد کے لیے ڈالی گئی ہے, یعنی کہ انٹینٹ آف دا لیجسلیچر سامنے آ گئی ہے اس شک کی نظر سے, کیونکہ ایک ممبر واقعی ابھی نہیں اپوائنٹ ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو بطور جوڈیشل کمیشن نام لے کے طلب کیا ہے, نوٹیفائی کیا ہے, تمام ممبران کو بلایا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوئی ابہام ہوتا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے یا نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس جو ہے
وہ اس حوالے سے کوئی انوائٹ بھی کرتا ممبران کو جوڈیشل کمیشن کا نومیکلیچر کے ساتھ جو کہ 26 آئینی ترمیم میں دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ معاملہ پیچھے رہ گیا ہے اور اصل معاملہ جو ہے دوسرے بڑے اور اہم معاملات جو ہیں وہ ثاقب بشیر صاحب اب یہ ہیں کہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں اس کا آپ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, اسناد بھی کرتے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی بینچ ہے اس نے اگر آئینی معاملات پہ قانونی معاملات پہ تشریح کرنی ہے تو آئینی بینچ کے جو ججز ہیں ان کا معیار کیا ہونا چاہیے, ان کی قابلیت کیا ہونی چاہیے اور کس بنیاد پہ ان کا انتخاب ہونا چاہیے اور کس بنیاد پہ سپریم کورٹ کے ان کے ساتھی ججوں کو جو ہے نظر انداز کرنا چاہیے یا آئینی بینچ پہ تعینات کرنے سے انکار کرنا چاہیے. معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہاں تو ایک ہی معیار بتایا گیا جی, ہر صوبے سے ایک ہو, ہر صوبے کوٹا سسٹم. ہاں کوٹا سسٹم. اور اب جو ہے وہ اب انتہائی افسوسناک مجھے ایک اور گورنمنٹ افیشیل بتا رہے تھے جی کہ اب ایک خواہش ہے پیپلز پارٹی کی جی سندھی بولنے والا بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. اب یہ خواہشیں ہیں تو سپریم کورٹ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اور آنی چاہیے ریپرزنٹیشن, اس میں نہیں, لیکن اب اس بنیاد پہ جو کورٹ پیکنگ ہوگی, میرا جج تیرا جج, مطلب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ انسٹیٹیوشن کو تباہ. میں تو سمجھتا ہوں یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عدلیہ انڈر پریشر ہے. قاضی فیصل نے جو خود کا حملہ کر کے وہ چلے گئے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن اب بڑی مشکل یعنی پیروں کیسے کھڑا ہوگا. ایک یہ ہے کہ یونٹی جو اطلاعات یہ ہیں کہ جی اس وقت سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب پہ یونائٹ ہے. تو یحییٰ افریدی صاحب پہ یونائٹ ہے تو یحییٰ افریدی صاحب نے 6 ججز سے بھی ملاقات کی, اچھی بات ہے, میسج چلا گیا. اب جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کو جوڈیشری کو یہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. وہاں جو ہے وہ کم از کم اپنی ایک, یہ ہم بھی نہیں کہتے کہ وہ کسی ایگزیکٹو کی ڈومین میں کریں, جس طرح انہوں نے کل جیل ریفارم کے حوالے سے میٹنگ کی, میرے خیال میں انہوں نے غیر ضروری میٹنگ. چلیں اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے, بات کریں گے. ثاقب آپ کے نزدیک کیا معیار ہونا چاہیے آئینی بینچ کے اوپر ججوں کی تعیناتی کے لیے, کیا قابلیت ہونی چاہیے؟ یہ بات تو درست ہے کہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے, مگر چلیں اگر ایک ہی صوبے کے 2 ججز ہیں, ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں سے اگر ایک کو آئینی بینچ پہ مقرر کرنا ہے تو اس کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ویسے حکومت کا معیار جاننے کے لیے ہم اپنا معیار دینے کی بجائے ان کے معیار کی بات کرتے ہیں کہ جو جنہوں نے یہ تعیناتیاں کرنی ہیں, جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, حکومت کی پرائرٹی لسٹ ہے اس میں ٹاپ پہ جسٹس امین الدین خان ہے. اور جسٹس امین الدین خان نے لسٹ کہیں جاری نہیں ہوئی؟ نہیں, لسٹ جاری نہیں ہوئی, لیکن وہ اپنی خواہشات کا اظہار مختلف جگہوں پہ ٹاک شوز میں کرتے رہے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان ان کا اگر پرائرٹی لسٹ پہ وہ ہیں تو اب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. اب جسٹس امین الدین خان جو ہے انہوں نے ججمنٹ یہ دی تھی وہ 12 جولائی مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ 8 ججز کا, مطلب ہم 2 ججز کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز کا فیصلہ غیر آئینی ہے اور اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اداروں کو. تو یہ حکومت کو بات بڑی پسند آئی ان کی, اور یہ ان کا جو ویژن تھا ایک کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں کہ کیسے ججمنٹ لکھنی ہے, کس طرح اپنے ججز سے اختلاف کرنا ہے, برادر ججز سے کس طرح اختلاف کرنا ہے, اور کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے, یہ ان کی مطلب قابلیت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنا معیار بتانے کی بجائے حکومت کا معیار جانچتے ہیں. ویسے معیار تو پھر یہی ہے نا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں اس کا پورا ایک تسلسل ہو. ماضی میں اگر ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور سپریم کورٹ تک ان کی کوئی ججمنٹس ہوں, پھر ججمنٹ لکھنا ایک پورا آرٹ ہے. ججز میں ججمنٹ لکھنا بھی بڑا آرٹ ہے, اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں پھر وہ بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا اگر بالکل جو بیک گراؤنڈ سول نیچر کے کیسز کا ہو یا فوجداری کا ہو تو پھر اس کو کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں آپ لے کر آئیں گے تو وہ پھر اس کو کیسے, اگر تو بالکل پیورلی ہم نے میرٹ پہ کرنا ہے تو میرٹ پہ, تو پھر میرے خیال میں اگر سارے آئینی جو بینچز میں ججز آ گئے میرٹ پہ تو حکومت کی 26ویں آئینی ترمیم وہ کہیں گے کہ پھر ہم نہ ہی کرتے تو ٹھیک تھا. چلیں جی. اچھا, جیسے وہ فوج کے ادارے میں ہوتا ہے نا کہ آفیسرز اور دوسرا گروپ ہوتا ہے رینکرز کا, یعنی کہ اور سی ایس ایس میں بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ایک ڈی ایم جی گروپ ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ کون سا گروپ ہوتا ہے جی, وہ سیکریٹریٹ گروپ ہوتا ہے. تو ڈی ایم جی گروپ بڑا ڈاڈا ہوتا ہے. تو جو آئینی بینچ ہے, ظاہری بات ہے آئینی عدالت میں وہ آئینی بینچ والے تو اپنے آپ کو ڈی ایم جی سمجھیں گے, تو یہ بھی ایک تفریق سوچ میں بھی آ جائے گی. ویسے وہی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ کمپلیکس ایک رہے گا سپریم کورٹ کے ججز کا.
اگر حکومت 2 حصوں میں تقسیم کر دے کہ جی اب حکومت کی ڈیزائر اگر ہے کہ جی امین الدین خان صاحب، محمد علی مظہر، نعیم اختر افغان، ہر صوبے سے ایک لینا ہے نا، تو وہ یہ کیونکہ وہ اگر ان کو بنائیں گے تو دوسرے ججز کیا سمجھیں گے، کیا ان پہ بیتے گی کہ بھائی ہمیں کوئی یہ کیا سمجھایا انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچز کا جب ذکر ہے تو 3 بینچ بنا دیے جائیں ہر جج کو، اور ایک فل کورٹ بھی کانسٹیٹیوشن ہی ہو، ٹھیک ہے، ایک فل کورٹ بھی ہو. تو لیکن اب کیا کرنا ہے حکومت جو لگ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کیا جو 4 جوڈیشل ممبر ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گے یا نہیں. اس پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ حکومت کو جس جج پہ تکیہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اتنی بات نہیں ہوگی جتنی حکومت سمجھی بیٹھی ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب پہ ہی حکومت کو ریلائی کرنا پڑے گا، اور یحییٰ افریدی صاحب ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا 2 سینئر ججز منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آئینی بینچ میں شامل کرتے ہیں، یا وہ خود بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. کچھ ججز کا یہ، کچھ لوگوں کا یہ رائے ہے کہ ان حالات میں کئی دفعہ میچ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی 2020 کی پلیئر کی. اس وقت ججز آپ کو فی الحال حالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، اور وہ جو جج ہیں جو ان کو صرف 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹ والا، اس پہ امپلیمنٹ پہ سارا فوکس کرنا چاہیے، اور آئینی بینچ پہ بے شک ٹیسٹ پلیئر بھیج دیں. 2020 وہاں ضرورت ہے. چلیں اچھا ثاقب بشیر کیونکہ صاحب، وہاں جو کیس ہے ریزرو سیٹ والا، میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ کیس وہ کیس ہے جو تلوار لٹک رہی ہے کنٹمپٹ کی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن، مگر اور اس میں ان کو الیکشن کمیشن کے ممبران کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی کیوں نہیں آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ. چلیں مگر کس اختیار کے ساتھ، کس آئین کے، کس کنٹمپٹ کا لا تو ہے، لیکن کیا اب کنٹمپٹ کا جو لا ہے اس میں الیکشن کمیشن کو طلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ کنٹمپٹ کا الگ سے نہیں ہے، یہ 184(3) کا ہے، بلکہ سوری یہ اپیل، یہ بلکہ فل کورٹ کا ہے. اب سوری ریویو ہو گیا، لیکن یہ فل کورٹ کا فیصلہ تھا نا. اب یہ فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے ریویو میں فل کورٹ کے سامنے جانا ہے یا پھر آئینی بینچ کے سامنے جائے گا، تو یہ معاملہ اب آئینی بینچ کے سامنے جائے گا نا. جنہوں نے آتھر جج ہیں، اب ریویو میں ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آتھر جج کا ہونا ضروری ہے، اور ان ججز جنہوں نے فیصلہ 8 ججز ان کا بھی ہونا ضروری ہے، ان کو تو بٹھائیں گے. وہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے قواعد تھے نا. اب تو یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. اب وہ قواعد والا معاملہ پرانا ہو گیا ہے، اب وہ ریویو والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ججز کا بینچ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیتی ہے سپریم کورٹ، تو جو چیز آئین میں دی گئی ہے وہ مقدم ہوگی، اور اس کے مطابق اب یہ ریویو وہی جج نہیں سنیں گے، اتنے ہی جج نہیں سنیں گے، بلکہ یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیٹس سے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہے. پہلی بات تو یہ آئینی ترمیم کے اوپر جائزہ لینا سپریم کورٹ کا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ کی منظور شدہ آئینی ترمیم ہے، لیکن یہ کہ ماضی میں بھی آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جاتا رہا. ماضی میں ہوا ہے 8ویں ترمیم کا آئینی جائزہ لیا گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آئینی ترمیم ختم کی ہو تو ہم سپریم کورٹ کا اختیار مانگیں. اس آئینی ترمیم کو اب ہولڈ بھی کیا گیا کئی موقعوں پہ، 18ویں 21ویں، تو وہ بھی تو اختیاری ہوتا ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو اب آئے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم، اس کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں وہ کون سنے گا، کون سا آئینی بینچ سنے گا، اور کیا وہ چند ججز بیٹھ کے پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم کریں گے یا پھر فل کورٹ ہوگی. حکومت کہے کہ جی ٹھہر جائیں 25 جج پورے ہونے دیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا حل یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ ون ون سچویشن یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف ایگزیکٹلی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فل کورٹ آئینی بینچ، فل کورٹ کا آئینی بینچ بنا دے، اور اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سب سے پہلے ہیئرنگ کی جائے، اور اس کے بعد پھر آئینی بینچز کی باقاعدہ دوسرے بینچز کی تشکیل کی جائے. تو میرے خیال میں یہ سب سے اہم ہے. اور دوسرا جو بڑا کیس ہے وہ مخصوص نشستوں والا ہے، کیونکہ وہ بھی فل کورٹ کا ہے اسناد صاحب، تو وہ بھی اسی فل کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور اس کے دوران اگر فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا تو اسناد صاحب کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ توہین عدالت کی اختیار بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں، وہ کہیں نہیں گیا 204 کا. اور سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن کے تحت اگر چیف جسٹس چاہیں تو الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے توہین عدالت کے، کیونکہ اصل کام تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا. نہیں، اگر سپریم کورٹ یونائٹ ہے، اگر وہ آئینی بینچ کوئی بھی بنا دیں جو بظاہر لگ رہا ہے جو بھی بنا دیں، اور سارے ہی وہ اس سے کہیں کہ جی پہلے تو پوچھیں کہ یہ 4 مہینوں میں آپ نے کیا کیا، کارروائی کیوں نہیں کی، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کی.
نہیں سپریم کورٹ کا یونائٹ ہونا کافی نہیں ہے اب، کیونکہ آئینی ترمیم نہیں، جو آئی فیصلہ ہے ہے۔ اس میں جوڈیشل کمیشن کی طرف سے اب مزید کارروائی ہوگی نا. لیکن مدولہ جان صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن بینچ ہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کرے گا. اب کانسٹیٹیوشن بینچ اپنا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ منصور علی شاہ کا فیصلہ نہیں ہے 8 جج. اب یہ کیا یہ جورسپروڈنس جو قاضی فیصل یا امین الدین خان صاحب نے ہے کہ جی فیصلہ غیر آئینی ہے تو عمل درآمد نہ کریں. اچھا قاضی فیصل نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ شاید اس پہ کنٹمپٹ نہیں ہو سکتی، یہی لکھا تھا انہوں نے میں کہہ رہا ہوں انہوں اپنے نے تفصیلی نوٹ میں. انہوں نے کوئی پتہ نہیں ججوں کو یہ نہیں کہہ دیا کہ ان ججوں کو گرفتار بھی کیا جائے. بلکہ انہوں نے جاتے جاتے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بھی اپنا آخری فیصلہ جو تھا آخری نہیں، وہ انہوں نے انوائرمنٹ کی حد تک، انہوں نے آرٹیکل 9A کی حد تک 26ویں ترمیم کے سپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی ترمیم ہوئی ہے، نہیں، انہوں تو نے اس کا میسج تو دے دیا نا انہوں نے، سہولت کاری تو کی نا انہوں نے. اتنی سہولت کاری کی تھی، آخری جاتے جاتے ان کا یہ کہنا تو بنتا ہی تھا کہ وہ جو ہے وہ اس پہ اسٹیمپ جو ہے لگا دیتے. تو یہ تو میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. سب سے بڑا اور سب سے پہلا چیلنج جو میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہی ہے کہ جو آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں آئی ہیں ان کا کیا کرنا ہے. دوسری بات، ہم ایک اور بات بول رہے ہیں کہ کل 5 نومبر کو اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اور آج 4 نومبر کو حکومت نے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے. وہ 17 سے 25 ججز والا بل پیش کرنا ہے اور منظور کر کے میرا خیال ہے کل اجلاس سے پہلے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، مجھے ایسے لگتا ہے. اور کامران مرزا صاحب نے یہی کہا کہ آپ نے ہی چیف جسٹس لگائے اور ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ ہم 25 تعداد بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی. اب نہیں ضرورت تو ویسے JUI سے بھی پوچھنے کی نہیں تھی حکومت کو، بندے ان کے ویسے ہی پورے تھے، لیکن یہ تو حکومت کی مہربانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے پوچھ لیا، اور شاید 27ویں ترمیم میں واقعی ان کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بات مطیع اللہ جان صاحب، اب بظاہر لگ رہا ہے کہ 12 ممبر ہوں گے 5 نومبر کو، تو اس میں جسٹس امین الدین خان کا ووٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جسٹس امین الدین خان کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ حکومتی سائڈ پہ چلے گئے تو پھر جو گورنمنٹ چاہے گی وہ ہوگا، اگر وہ ادھر رہے تو پھر ٹائی ہوگا بظاہر جو لگ رہا ہے. تو ٹائی میں کیا ہوگا؟ ٹائی میں آپشن کیا ہے؟ اگر 6-6 کا ہو جائے، فرض کریں مطلب ہو سکتا ہے نہ ہو ٹائی اور سموتھ چیزیں ہو جائیں، یہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک آپشن، اگر ٹائی ہو گیا 6-6 کا پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر ٹائی ہو گیا یہ معاملہ تو یہ اجلاس واقعی پھر مزید اس پہ کارروائی نہیں ہو سکے گی، اور اس کے اوپر متبادل تجویز یہی ہوگی کہ پہلے تو فل کورٹ بنا دی جائے، اور اگر چیف جسٹس اگر ٹائی ہونے کی صورت میں حکومت ضد کرتی ہے تو پھر اس میں بدنامی حکومت کی ہوگی. عدلیہ اگر یونائٹڈ رہی اور جسٹس امین الدین خان اگر اکیلے ہی ایڈوکیٹ بھون صاحب کے کسی ریلیٹیو کی شادی پہ نہ چلے گئے تو پھر میرے خیال میں وہ معاملہ جو ہے ججز کی طرف جا سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ افریدی صاحب کی حد تک تو امین الدین خان صاحب رہیں گے. چلیں اچھی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اب یہ بتائیں کہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت نے ایک ہفتہ، آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے پوری محنت کی ہے اس میں، انہوں نے اپنی محنت کی ہے، ججز نے بھی اپنی محنت کی ہے. اب دیکھتے ہیں کس کی محنت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، رنگ لاتی ہے. تھوڑا سا ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی بات تو ہو گئی، مگر جسٹس یحییٰ افریدی اب بطور چیف جسٹس جو ہیں، آپ کے خیال میں جو ابھی ہم سن رہے ہیں یہ جیل ریفارمز کے اوپر پنجاب میں بھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی اپنے پیش رو چیف جسٹس صاحبان کی طرح ایک پیٹ پروجیکٹ، ایک سگنیچر پروجیکٹ جو ہے بظاہر کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ افتخار محمد چودھری صاحب بھی بہت انہوں نے سو موٹو نوٹسز لیے، اور وہ ایک قسم کا کرپشن ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک اعلان جنگ کر رکھا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ دوسرے ججز صاحبان آئے، ایک ڈیم جج تھا جسٹس حاکم نثار نام کے، انہوں نے ڈیم بنانا شروع کر دیا. پھر جسٹس آصف سعید خوسا نے ماڈل کورٹس بنا کے اپنا پیٹ پروجیکٹ اپنے نام کی تختیل لگانے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ عمرتا بندیال گلزار صاحب نے کراچی بحال کرنا ہے، وہ انکروچمنٹ اور تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے علم بلند کر دیا. پھر اس کے بعد آصف سے وہ بلکہ کون آئے تھے، عمرتا بندیال صاحب. عمرتا بندیال صاحب نے بھی میرے خیال میں ان کا کون سا ان کا میرے خیال میں ایک ہی پیٹ پروجیکٹ تھا کرتے، لیکن قاضی صاحب نے لیٹر ہی اتنے لکھے کہ ان کو جو ہے وہ فرصت وہ جو پروجیکٹ کر رہے تھے قاضی صاحب نے ان کو ناکام کر دیا، کیونکہ وہ پروجیکٹ تھا کہ قاضی صاحب کو بلڈوزر کے ذریعے سپریم کورٹ سے باہر پھینکنے کا، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، وہ سارا ان کے. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی جیل ریفارمز کے حوالے سے میٹنگز کر رہے ہیں،
اور اس میں سرکاری اہلکاروں اور افسروں کو بھی بلاتے ہیں. تو میری رائے میں تو میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ اپنے ڈومین سے باہر نکلتی ہے جب سپریم کورٹ کے ججز ایگزیکٹوز کو کمرہ عدالت کے باہر کسی بھی قسم کے اجلاس میں بلا کے کسی بھی قسم کی ایگزیکٹو آرڈرز دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں. اس کے لیے فورم موجود ہیں. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے جس میں تمام ہائی کورٹ کے ججز ہیں. آپ اپنے کیسز کے حوالے سے بات کریں. یہ ریفارمز جو ہیں اور جو اصلاحات ہیں یہ ایک سیاسی ایجنڈا ہے, سیاسی جماعتوں کا کام ہے, اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس معاملے میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن جو ہے اس کی ذمہ داری ہے ریسرچ کرنا اور سفارشات مرتب کرنا, اور اس کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ صرف سفارشات کرنی چاہیے, پبلش کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھیج دینی چاہیے. لیکن چیف جسٹس صاحبان کا اگر اس طرح انہوں نے سرکاری حکام کو طلب کر کے کمرہ عدالت کے باہر اجلاسوں میں شرکت کی اور احکامات جاری کیے تو پھر ان میں اور ثاقب نثار میں اور جو آصف سعید خان کھوسہ تھے یا دیگر لوگ تھے ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور یہیں پہ جب آپ بات کرتے ہیں سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو کی, تو میرے خیال میں ججوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ خود بھی تو ایگزیکٹو کی ڈومین میں چھلانگیں مار مار کے جاتے ہیں, اور جب ایگزیکٹو جو ہے ججز کمیٹی بنا کے بینچ بنانے کی بات کرتی ہے تو پھر اس وقت آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسناد ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں جی. اس وقت دیکھیں آپ کی نیت جو بھی ہو, جس طرح بھی, ایک تو یہ ہے کہ نیشنل لا اینڈ جسٹس کمیشن کا چیئرمین چیف جسٹس ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا کیا کام ہے جی لا اینڈ جسٹس کمیشن. وہ چیف جسٹس ہے, وہ عہدہ جو ہے کسی کو دے دینا چاہیے, چیئرمین کوئی اور ہو. اور یہ جو جیل ریفارم ہے یہ معاملات یہ ہیں کہ آپ جیل پٹیشنیں ڈیسائیڈ کریں, سپریم کورٹ کا معاملہ کریں. فی الحال سپریم کورٹ پہ بہت زیادہ غیر ضروری بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے, تو آپ اوائڈ کریں جو کنٹروورسی میں. اب ختیجہ شاہ کسی وقت انہوں نے خط لکھے کہ جو حالات ہیں جیلوں کے, آج چیمہ صاحب نے بھی خط لکھے ہوں گے, اس پہ ان کو بلا لیا. تو اس میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں, اس سے کنٹروورسی بنی. اور یحییٰ آفریدی صاحب اور دوسرے ججز کو صرف سپریم کورٹ پہ فوکس رکھنا چاہیے. اور یہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کی لا اینڈ جسٹس وہ ایک ہے چیف جسٹس صاحبان کی پالیسی میکنگ کمیٹی ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں اب ان کے حوالے اسٹیچوٹری باڈی ہے. ویسے دیکھیں وہ ان کو چھوڑ دیں, آپ ان چیزوں میں آپ فی الحال سپریم کیس ڈیسائیڈ کریں, آپ سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ فوکس کریں. یہ جو جیل والا معاملہ ہے یہ ان کو حوالے کریں جن کو جو بیٹھ گئے ہیں یہ بٹھا دیا گیا. اچھا, جیل کا سب سے بڑا جو حل ہے ثاقب صاحب, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, وہ یہی ہے نا کہ جیل کا معاملے کی اصل فساد کی مسئلے کی جڑ جو ہے وہ انصاف میں تاخیر ہے. اس وجہ سے انڈر ٹرائل پریزنرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے, جیلوں میں گنجائش کم ہوتی ہیں, جیل پٹیشنر لگتی نہیں ہیں, سنی نہیں جاتی. تو آپ اپنا کام تو صحیح کریں نا. آپ جیل کے افسران کو بلا کے, حکومت کے افسران کو بلا کے کہتے ہیں جناب مزید جیلیں بنائیں, آپ ان کو کھانے اچھے دیں, صفائی دیں, اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ آپ کا کام نہیں ہے. اور یہ جو کچھ جیل میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں, اور ہائی کورٹس میں اور نیچے ڈسٹرکٹ عدالت میں 20 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں. آپ ان کے فیصلے کریں تو جیل کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. تو ثاقب رشید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو جیل کے معاملات ہیں یہ پرانے 184(3) کے کیسز ہیں جن کے احکامات اور فیصلوں کے نتیجے میں یہ جیل ریفارمز کی کمیٹیز بھی بنتی رہی ہیں جس میں ججز حضرات سپریم کورٹ پہ کے بھی ملوث ہوتے رہے ہیں. تو اب تو چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے, تو یہ جو جیل ریفارمز کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی میٹنگیں کر رہے ہیں, کیا یہ ججز کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے, اور کیا یہ معاملہ رک نہیں جانا چاہیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آنے کے بعد؟ جی, اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک تو ختیجہ شاہ والا جو معاملہ ہے وہ اگر انہوں نے ان کو بلایا ہے احد چیمہ یا ختیجہ شاہ کو, اس کے بلانے کے مقصد پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خواتین یا مردوں کی سائڈ پہ کیا کیا ایشوز ہیں کہ انہوں نے 1 سال میں یا دوسرے نے 2 سال جیل گزاری ہے تو وہ اپنے ویوز دیں گے. لیکن ختیجہ شاہ والے معاملے میں بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اب ختیجہ شاہ ہو یا کوئی بھی 9 مئی کے ملزمان ہیں, ان کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, میرٹ پہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اب ختیجہ شاہ جو ہیں وہ 9 مئی کے کیسز میں ضمانت پر ہیں, اور ان کے ابھی ٹرائلز اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چل رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, اور وہ اپنی تجاویز دے رہی ہوں, کمیٹی میں آ جائیں, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں ان ججز پر جو ججز ٹرائل کنڈکٹ کر رہے ہیں. ٹرائل
فیئر ہونا چاہیے, وہاں پہ کوئی مطلب کسی کی سائڈ پہ بھی نہ جائے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو ایسے لوگ ضمانتوں پہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں, تو وہ ایک اجلاس میں نہیں شریک ہو سکتے. تو بہرحال وہ اب دوسری جو بات ہے کہ جیل ریفارمز کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ ان کو تو نہیں آنا چاہیے, لیکن جیل ریفارمز کا تعلق جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے ساتھ ہے ڈائریکٹلی. میرا خیال ہے کہ جیل ریفارمز ہو سکتی ہیں اگر اگر زیادہ جوڈیشری اس کی وجہ ہے جیل کے مسائل کی. جی جیل کی مسائل کی وجہ بھی ہے, اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں اب جتنی بھی ریفارمز کی یہ جو بات ہوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے کوئی نہیں ہوئی. سب سے اہم اور سب سے پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ریفارمز کی جائیں. ہزاروں جو قیدی ہیں وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیسز کی پینڈنسی کی وجہ سے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک وہ وزٹ تھا وہاں پہ اڈیالہ جیل کا, تو وہاں وزٹ کیا تو وہ کچھ بچے تھے, کچھ خواتین تھیں جن کا کوئی اتنا جرم بھی نہیں تھا, اور وہ مطلب سامنے آئی, ڈیٹیل سامنے آئی, تو اگلے 2 دنوں میں سب کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو چکی تھیں, اور سارے کئی 100 لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے کیونکہ ان کے کیسز لگ نہیں رہے تھے. تو اس لیے خود جوڈیشری اپنے اندر مطلب ڈسٹرکٹ کورٹس, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں انٹرنلی اگر یہ ریفارمز لے آئیں تو اس کے اثرات جو جیلوں پہ پڑیں گے, اور جیلوں میں جو گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں وہ کم ہوں گے. جب کم اب اڈیالہ جیل کا کیا مسئلہ ہے کہ 2200 اس میں گنجائش ہے, 8000 قیدی ہیں. اڈیالہ جیل کا عمران خان صاحب کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن عمران خان کا ہی مسئلے آپ دیکھ لیں نا. عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کس حالت میں رکھنا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ جن کے اختیار میں ہے وہی سارا کچھ کرتے ہیں کہ کس نے رپورٹنگ کرنی ہے, کتنی ہونی ہے, کیا اس بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ویسے اس کی بات ہوئی ہوگی کہ جیلوں کا کنٹرول کس کے پاس ہے. ویسے یہ کام یحییٰ افریدی صاحب نے پوچھا کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا کہ میں فوکل پرسن اپوائنٹ کروں گا, انسپیکٹ کرے گا جی کہ قاضی فیصل اس کا عمران خان کا جو سیل ہے اس میں کیا فیسلٹیز ہے. نہ فوکل پرسن نہ شکر کریں ورنہ ان کا AC اور TV نکلوا دیتے. اچھا یہ بات تو نہیں, اب میری جو معلومات کے مطابق صرف جیل ریفارمز پہ ہی بات ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں ہوئی کہ کنٹرول کس کا ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یحییٰ افریدی جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تو تقریباً میرے خیال میں 11:30 بجے کا ٹائم تھا. وہیں پہ انہوں نے 6 ججز کو یہ پیغام دیا کہ آج شام آپ سے ملاقات ہوگی. تو یہ میرے لیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حلف برداری کی تقریب میں ہی 6 ججز کو وہیں سے پیغام چلا گیا کہ آج شام 4 بجے میٹنگ ہوگی. وہ چیف جسٹس ہاؤس میں میٹنگ ہوئی, اور وہ میٹنگ اسی جگہ انہی کرسیوں پہ ہوئی جس جگہ پہ 26 مارچ کو جسٹس قاضی فائز کے ساتھ 6 ججز کی میٹنگ ہوئی تھی. وہ میٹنگ تلخ یادیں چھوڑ گئی تھی 26 مارچ کی. جسٹس قاضی فائز یہ سمجھتے تھے کہ یہ 6 ججز کا خط میرے خلاف کانسپریسی ہے, اور جو 26 اکتوبر کی میٹنگ جسٹس یحییٰ افریدی نے کی اس میٹنگ میں بڑا ایک کلیئر میسج ان کی جانب سے گیا کہ مداخلت رکے گی نہیں ہوگی, اور ہمیں اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے. یہ بڑا اس دفعہ موبائل باہر نہیں رکھوایا ججز کا, 6 ججز کے موبائل, تو قاضی صاحب نے تو موبائل باہر رکھوائے تھے نا. قاضی صاحب نے بہرحال ثاقب میرا تو یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب نے 6 ججز کی پہلے عزت نہیں کی, ٹھیک ہے, تو وہ ناراض تھے. اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اسی جگہ پہ بلا کے ان کی عزت کی اور وہ خوش ہو گئے. مگر مسئلہ یہ ہے ثاقب صاحب اور اسناد صاحب کہ یہاں پہ ججوں کو خوش یا ناراض کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ ٹھوس آئین کے مطابق اقدامات کا معاملہ ہے. اب ان 6 ججوں کو اگر خوش کر دیا ہے, چلیں 6 ججز تو خوش ہو جائیں گے, ان کی عزت نفس بحال ہو جائے گی, لیکن جو کچھ اس آئینی نظام کے ساتھ ہوا, جو 6 ججوں کے گھر والوں کے ساتھ ہوا, وہ صرف ان کے ساتھ نہیں اس آئین کے ساتھ ہوا تھا. تو اس کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کیا ٹھوس اقدام اٹھاتے ہیں. کیا جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا ہے 8 تاریخ کو, اگر اس اجلاس میں ان 6 ججوں کے جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کے اوپر کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوتی, انکوائری نہیں ہوتی, چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی, تو پھر میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ججز کو بلا کے عزت اور احترام دیں اور ان کو پہلے سے اچھی چائے پلا کے واپس بھیجیں. تو ٹی تو فنٹاسٹک ہو سکتی ہے, مگر آئین کی تشریح جو ہے اس کے کچھ اور ہی تقاضے ہیں. آخر میں انتظار پنچوتا صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا. اسناد ملک صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انتظار پنچوتا صاحب کے ساتھ ہوا ہے, یہ کیا انتظار پنچوتا صاحب کے ساتھ ہوا ہے یا پھر ہمارے نظام انصاف کے ساتھ بھی ہوا ہے اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ اور اب دیکھتے ہیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس چیز کو کیسے لیتے ہیں.
لیکن وہ کہیں گے وہ بازیاب ہو گیا نہیں، جی. کہہ چکے ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا جمعے والے دن جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ 24 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، انہوں نے کہا اگر تو وہ واپس نہ آئے تو پیر کو آپ آ جائیے گا، اگر آ گئے تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اچھا. تو مطلب معاملہ ریزالو ہو جائے. چلو بھی آپ ابھی تو عمر فاروق صاحب کے انتظار کر رہے تھے. ہاں، نہیں پھر وہ تو گل ہی ختم ہو گئی. گل اچھا دیکھیں بات یہ ہے انتہائی آپ کیا افسوس. چاہ رہے تھے عمر فاروق صاحب سے کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ بالکل صحیح بات ہے، توقع بھی ویسے نہیں رکھنی چاہیے ویسے ان حالات میں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ. ایسے معذرت کے ساتھ جو اپنے ججوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ کسی بیچارے وکیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان بار کونسل کو کوئی شرم آنی چاہیے، سپریم کورٹ بار کو کوئی شرم آنی چاہیے. آپ صرف پلاٹ لیں گے، یہ آپ کی اب رہ گئی ہے کہ جی آپ نے آپ کے وکیل کے ساتھ جو ہوا ہے، ایک دو لفظی پریس ریلیز آپ جاری نہیں کر سکتے کہ جی وہ کہاں ہیں. ان کو ریکور کرنے کے لیے ہر معاملے میں یہاں یہ ہوتا ہے جی فلاں ہم یہاں جو ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، میں بڑی انتہائی افسوسناک ہے جو بار اس وقت وکیلوں کے ساتھ. کم از کم ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ جی جو بھی اگر کسی نے انتظار پنجوتا صاحب نے کچھ غلط کیا ہے قانون کے مطابق ٹریٹ کریں. اور جو میرا خیال ہے جو کل آیا ان کی جس طریقے سے آئے کلپ سامنے، میرا خیال ہے کہ اس نے انتظار صاحب تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی، لیکن جو ہے چہرہ جو اس نظام کا ہے ایک دفعہ دوبارہ لوگوں کے اشکار کر دیا کہ یہ ہے نظام، اس طرح نظام چل رہا ہے. کتنی دفعہ یہ چہرہ آشکار ہوگا، مگر اب تو یہ تھکی ہوئی فلم والے اسکرپٹ جو ہیں وہ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہیں شاید انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن فلم بنانے والے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ وہی فلم سنیما ہاؤسز میں چلا رہے ہیں، اس امید سے اور اس انتظار سے کہ لوگ کم از کم ایک بار تو بیوقوف بن ہی جائیں گے. اور یہ صرف لوگ بیوقوف نہیں بن رہے بلکہ ہمارا پورا نظام اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اور یہی وہ چیلنج ہے ہماری عدلیہ کے لیے بھی، جس کی اب نئی قیادت آ چکی ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.